بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو، تمام مینجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ 2017-18 میں شروع ہونے والا بلو ورلڈ سٹی کا پروجیکٹ جو 300-400 کنال کے ایک محدود رقبے سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ لاکھ سوا لاکھ کنال کے ایریے پہ محیط ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے پوری ریل اسٹیٹ انڈسٹری اکنالج بھی کرتی ہے اور مثال کے طور پہ کوٹ بھی کرتی ہے، اور بہت ساری سوسائٹیز جو اس کے بعد وقوع پذیر ہوئیں، جو اس کے بعد معرض وجود میں آئیں، وہ اس کی مثال کو کاپی بھی کرتے ہیں اور اس کی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز کو اپنے ہاں ریپلیکیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اب سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہم نے اپنی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو مدعو کیا تھا اور پورے لاکھ سوا لاکھ کنال کے رقبے پہ الحمدللہ ہم نے ان ڈیٹیل وزٹ کرایا جو 4-5 گھنٹے پہ محیط تھا، اور چپے چپے پہ انہیں گھمایا اور سب نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے علاوہ جو ہماری سائٹ وزٹ کرتا ہے وہ یہ پاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے گیٹس، غالباً ایشیا کے سب سے بڑے رہائشی پروجیکٹس کے گیٹس پاکستان میں بلو ورلڈ سٹی میں ایک نہیں، 2-2 3-3 بننے جا رہے ہیں، اور بھی ہم جو چکری روڈ پہ اپنی کو 8 سے 10 انٹرنسز بنانے جا رہے ہیں، اپنی موٹر وے پہ انٹرنس بنانے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ فقید المثال ہوگی اور دوسرے پروجیکٹس اس کو کاپی کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ جب آپ پروجیکٹ سائٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں الحمدللہ کہ کلومیٹروں کے حساب سے 10-10 15-15 کلومیٹر ہماری مین بولے وارڈز ڈیولپ ہو چکی ہیں، ہماری سیکٹر روڈز ڈیولپ ہو چکی ہیں، ہمارا سیوریج کا کام ہو چکا ہے، واٹر ٹینکس، جو کوئی ایک واٹر ٹینک کسی کوآپریٹو سوسائٹی میں یا کسی اور پرائیویٹ سوسائٹی میں 5-5 6-6 سال میں تعمیر نہیں ہوتا، الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں ایک بلاک میں 4-4 واٹر ٹینکس 1 سے 2 ماہ کے قلیل عرصے میں کھڑے بھی ہو گئے ہیں اور فنکشنل آپریشنل بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بھی جو اس کے ساتھ سٹوریج کے لیے بنتے ہیں وہ بھی بن چکے ہیں۔ الحمدللہ سیکٹر مساجد بن رہی ہیں، الحمدللہ بلو مسجد بھی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے، برج العرب کی فاؤنڈیشن پہ 4 سے 6 فٹ کنکریٹ کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے، اس میں سے فٹنگز نکالی جا چکی ہیں، اور 250-300 فٹ کی ایک عمارت آپ اگلے صرف 3 ماہ کے محدود عرصے میں انشاءاللہ آن گراؤنڈ دیکھیں گے۔ اور دنیا کے ٹالسٹ ہارس میسکاٹس جو پہلے سوئٹزرلینڈ میں بنے تھے، ہم نے ان سے زیادہ اونچے بنا کے ان کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رجسٹر کرانا ہے، وہ بھی الحمدللہ موقع پہ اس وقت ایک میسکاٹ کھڑا ہے اور دوسرا میسکاٹ 70% ڈیولپ ہو چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ اگلے 1 سے 2 ماہ میں دیکھیں گے کہ وہ کمپلیشن حاصل کر لے گا۔ سیکنڈ کپ کی فرینچائز آ چکی ہے، آن سائٹ ہم ایک پہلا آفس ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے 1 سٹاپ والا، اس کے بعد ہم ایک بڑا 100 کنال پہ محیط سٹرکچر انشاءاللہ آفس کا بنانے جا رہے ہیں۔ فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم جو جنرل عارف وڈائچ صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے، وہ الحمدللہ اس کا پہلا فلیگ شپ کیمپس کمپلیشن کے آخری مراحل میں اور اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپریشنل ہو جائے گا۔ جنرل بلاک میں الحمدللہ ہم سیکٹر 1 اور سیکٹر 2 میں پوزیشن آج کی ڈیٹ میں ہم اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت لوگوں کو لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنے پوزیشن کے باقی پروسیسز کمپلیٹ کریں اور آ کے پوزیشن حاصل کریں، اور ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں 7 سے 8 ہزار پلاٹس آن گراؤنڈ ڈیلیور کر دیں گے، جو لوگوں کو ہم ڈیزائن فیسلٹی بھی دیں گے، ڈیزائن سپورٹ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اگلے 5 سے 6 ماہ میں 500 سے 1000 گھر لوگ بناتے نظر آئیں گے، جتنی ہمیں لوگوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی ہمیں پوزیشن دیں، ہم اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے سرین ولاز بھی الحمدللہ وہاں ڈیولپ کر دی ہیں، اور 15-20 گھر جو ہے اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں، کمرشل پلازے ہمارے شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اوورسیز بلاک میں 300-400 مشینز لگی ہوئی ہیں، آن گراؤنڈ اتنا رقبہ ہے کہ آپ خالی یہ جو ایگزسٹنگ ہمارا ڈیولپڈ ایریا ہے اس کو ہی گھومنا پھرنا چاہیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر پورا لاکھ سوا لاکھ کنال کا ایریا آپ نے پھرنا ہو تو پورے دن کا یا 2 سے 3 دن کا کام ہے، اگر آپ نے اس کے تمام طول و عرض میں پھر کے تمام چپے چپے کو ایک انچ کو خود دیکھنا ہو تو یہ 2 سے 3 دن کا کام ہے۔ الحمدللہ اس ساری ریالٹی کے باوجود جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمارے سے پیار محبت کری رکھتے ہیں، لیفٹ رائٹ شکایتیں لگائی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ پروجیکٹ رک جائے اور سٹینڈ سٹل ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے اس پروجیکٹ کو الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے والدین کی دعائیں ہیں، اللہ پاک کی نصرہ ہے۔ یہ پچھلے 3-4 سال میں ایسی بہت ساری کنفرنٹیشنز فیس کر چکا ہوا ہے، اور اللہ کے
پاک کے فضل و کرم سے جتنی اس نے کنفرنٹیشنز فیس کی ہیں یہ اتنا ہی الحمدللہ ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے اور ایک ریالٹی بن کے سامنے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا پہلا پرپز بلٹ ٹورسٹ سٹی بن کر رہے گا اور انشاءاللہ اپنا آپ یہ پوری دنیا پہ ثابت کرے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، آپ میں سے بہت سارے افراد نے ہمیں سرچارجز کے حوالے سے اپروچ کیا اور ٹائم کی ریکوائرمنٹ دی کہ جی ہمیں تھوڑا سا وقت اور عطا کیا جائے، تو آج کمپنی مینجمنٹ نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو 2 ماہ کا مزید وقت دے رہے ہیں۔ جو انہوں نے پرانی ریٹس کی انسٹالمنٹس ابھی تک نہیں پے کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرانے ریٹ ہی بحال رہیں، تو ان کو کمپنی 2 ماہ کا مزید وقت دے رہی ہے کہ وہ سرچارج سے بچنے کے لیے اپنی انسٹالمنٹس پے کریں۔ کمپنی نہیں چاہتی کسی سے بھی سرچارج لینا، لیکن کمپنی چاہتی کہ وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرے اور لوگ اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم پے کریں، اس لیے آپ پہ سرچارج کا پریشر ہم رکھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پے کریں گے تو یہ لگ سکتا ہے، یا کینسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں معاملات، یا نیو پرائسز کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سب آفر کے باوجود ہم نے لوگوں کو نومبر دسمبر میں یہ آفر کیا تھا کہ بھائی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کسی کے کہنے پہ یہاں پہ فائل یا رجسٹریشن لے لی ہے اور اب اس سے پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو وہ آ جائیں، ہم اس کو 100% ریفنڈ کرنے کو تیار ہیں۔ اور الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کے ہزاروں کسٹمرز میں سے صرف 136 لوگ ہمارے پاس تشریف لائے اور سب کو الحمدللہ ہم نے 6 مہینے کی کمٹمنٹ کی تھی، لیکن ہم نے صرف ان کو 1.5 سے 2 یا 3 ماہ کے اندر اندر سب کو پے آف کر دی، اور کسی کی بھی کمٹمنٹ کلیم اس وقت ہماری طرف ڈیو نہیں ہے جو انہوں نے نومبر دسمبر میں فائل کیے تھے۔ اور آج ہم آپ کو دوبارہ تمام مینجمنٹ کی طرف سے یہ آفر کرتے ہیں کہ اسٹل کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یار اس سے پیمنٹ نہیں مینیج ہو رہی اور وہ ریفنڈ لینا چاہتا ہے، تو وہ آ کے ہمارے پاس کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ میں فلور مینیجر کو اپنا ریفنڈ آ کے داخل کرا دیں، ہم اس کو جلد از جلد اس کی پیمنٹ ریفنڈ کر دیں گے۔ تو ہمیں کسی کا پیسہ زبردستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، جو پلاٹس ہیں ہمارے پروفٹ میں ہیں، ہم نئے ریٹس پہ ڈبل ریٹس پہ لوگ ہم سے بکنگ لینے کو تیار ہیں، ہم سے ریزرویشن لینے کو تیار ہیں۔ سٹل ہم پرانے کسٹمرز جو ہم سمجھتے ہیں جن کی دعاؤں سے، جن کی سپورٹ سے ہم یہاں تک پہنچے، ہم ان کو پہلے موقع دیں ڈیلیوری کا، لیکن پھر بھی کوئی بھائی مجبور ہے اور وہ نہیں مینیج کر پا رہا تو ہمارے دروازے کھلیں، وہ آ کے ہم سے کسی بھی وقت ریفنڈ لے کے جا سکتا ہے۔ ہم نے کسی کو آج تک ریفیوز نہیں کیا، بلکہ جو رادر ڈیزرونگ کیسز ہیں ان کو ہم نے اپنے پاس سے بھی سپورٹ کی ہے کہ چلیں اللہ پاک ہی اس طرح سے ایک دوسرے کے مدد کرنے سے جو ہے سب کا بھرم قائم رکھتا ہے دنیا میں۔ تو ہماری جان مال عزت آبرو اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے الحمدللہ سب کے لیے اویلیبل ہے۔ ہم نہیں سمجھتے جیسے اس ملک میں بری مثالیں کوٹ کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی جس وقت جنازوں کے بعد چارپائیاں اٹھتی ہیں تو وہاں کلیمنٹس کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ جب ہماری چارپائی اس دنیا سے اٹھے تو ہمارا وہاں کو کلیمنٹ کھڑا ہو۔ ہم اپنی زندگی میں لوگوں سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کر کے الحمدللہ سرخ روح ہو کے ایمان کی موت لے کے جانے کے طلبگار ہیں اللہ پاک سے، اور آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس میں سپورٹ کریں۔ پاکستان میں کام کرنا اور فقید المثال کام کرنا آپ سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہے۔ اس ملک میں روش ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں، پورے فوکس کے ساتھ کریں۔ جو اس ملک میں بڑے ادارے ہیں یا بڑے پرائیویٹ ادارے ہیں جو ہم سے پہلے ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا کام کرتے ہیں، ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک پرائیویٹ ڈیولپر آپ کے ملک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خدا را اس کے بازو بنیے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کریے۔ ایسے ہی یہ ملک سنگاپور اور دبئی بنے گا۔ اگر پرائیویٹ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے یا ادارے جو ہے یا اداروں میں بیٹھی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہیں گی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کی گروتھ کا حصہ بنیں۔ لیٹ دس کنٹری گرو۔ ایسے ہی مسلمان کھڑا ہو سکے گا اپنے پیروں پہ، اور ایسے ہی اللہ نے چاہا تو مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عزت اور جو اللہ پاک نے اسے ایک اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا دنیا پہ اپنا نظام اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کا، وہ یہ فریضہ تبھی انجام دے سکے گا جب ہم آپس میں ایک ہو کے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے گروتھ اور پازیٹیو پرپسز کے لیے۔ تو تمام بھائیوں کے لیے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہم ڈیلیوری اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اگلے 2 سے 3 ماہ میں 7 سے 8 ہزار یونٹس
آن گراؤنڈ ڈلیور کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے پہلے سیکٹر 1 کے افراد کو الحمدللہ ہم اس وقت نوٹسز ایشو کر رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنا پوزیشن لینا چاہیں، ہم سے ڈیزائن سپورٹ لینا چاہیں تو آئیں اور لیں۔ ہمارا کبھی بھی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری کے حوالے سے کوئی نیگیٹو ارادہ نہیں رہا، اور الحمدللہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اور یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی جو خدمت ہے یہ اٹ سیلف ڈیلیور کرتے جائیں تو یہ ایک سونے کی کان ہے۔ تو کون بے وقوف ہوگا جو اتنا چلتا کام چھوڑے اور لوگوں کی بد دعائیں لے اور آخرت میں بھی رسوا ہو، دنیا میں بھی رسوا ہو، اور اپنے بچوں کے لیے بھی زندگی عذاب بنا دے۔ ہم میں سے کسی کا ایسا نہ کوئی ارادہ اور نہ کوئی شائبہ کسی کو ہمارے ملنے والے کو ہم سے آتا ہے، اور ہماری آن گراؤنڈ جو ریالٹی اس وقت ڈیلیوری کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی وسوسے اور افواہ کا شکار نہ ہو۔ کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ کمپنی مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کوئی نہیں سیٹسفائیڈ تو بڑی خوشی سے آ کے اپنے پیسے لے جائیں، اور اگر آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں تو ہمارے حق میں دعا کریں، اور جو بلو ورلڈ سٹی کے مخالفین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو آل فار سپورٹنگ اس، فار آل دا لو دیٹ یو گیو اس۔ دعا کریں اللہ پاک اس دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں سے کیے تمام وعدے پورے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک کے ہاں اس کا دیا ہوا مشن، اس سلسلے میں اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔